السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین الی یوم الدین۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تسلیم کے واقعات بیان کیے جائیں گے۔ پچھلی قسط میں ایک منقبت پیش کی گئی تھی معنی اور مفہوم کے، اس میں بھی آپ کی زندگی کے وہ واقعات جن کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے بیان کیے گئے تھے۔ آج انہی کو مزید تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو آبائی وطن تھا وہ عراق تھا، جس میں وہ خاص شہر یا وہ خاص مقام جس میں آپ کی زندگی کا ابتدائی حصہ گزرا وہ بابل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور نینوا کا علاقہ بھی اسی کے قریب ہے، عراقی میں ہے یہ۔ تو انہی دونوں شہروں سے آپ کی زندگی کے تعلق ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جس میں نمرود کی بادشاہت تھی، بے انتہا مغرور قسم کا بادشاہ تھا وہ، اور ان کے والد جن کا نام قرآن کریم میں آزر بتایا گیا ہے، وہ اس پورے ملک کے بہت بڑے پروہت تھے اور درباری پروہت تھے۔ نمرود کے دربار سے ان کا براہ راست تعلق تھا، اور ان کے اشارے پر نمرود بہت سے کام کیا کرتا تھا۔ پر اس کی پہنچ، حضرت ابراہیم کے باپ کی پہنچ جو تھی وہ نمرود تک تھی، اور ان کے گھر کا پورا ماحول بت پرستی کا ماحول تھا۔ نہ صرف یہ کہ بت پرستی کا بلکہ ستارہ پرستی کا بھی ماحول تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ہدایت عطا فرمائی، اور دو خوبیاں ان کی بطور خاص اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ ایک تو یہ کہ وہ غور و فکر کرتے تھے اس کائنات میں، اور اس کائنات میں غور و فکر کے نتیجے میں وہ توحید کے اصول تک پہنچ گئے تھے، اور اس واقعے کو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح سے کہا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اسی طرح ابراہیم کو زمین و آسمان کی مملکت کی طرف اشارے کی۔ اور قرآن کریم میں اس چیز کو جس انداز سے پیش کیا گیا ہے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب اس نے سورج کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ بڑا ہے، یہ میرا خدا ہو سکتا ہے ہو، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ ڈوبنے والوں سے میرے کوئی تعلق نہیں۔ پھر ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، آپ نے کہا کہ شاید یہ میرا خدا ہے، لیکن پھر وہ بھی ماند پڑ گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر ستارے بھی کہا یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ڈوب گئے۔ دن نکل آیا، پھر انہوں نے کہا کہ میں ایسی ہستیوں کو خدا نہیں تسلیم کر سکتا جو ختم ہو جانے والی ہوں، جن کی صفات جو ہیں وہ ختم ہو جانے والی ہوں، چھپ جانے والے ہوں، جو ڈوب جانے والے ہوں۔ میں تو اس رب پر یقین کرتا ہوں جس رب نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے اور ان سب چیزوں کو چلا رہا ہے۔ وہ اپنے غور و فکر کے نتیجے میں انہوں نے توحید کا اصول اپنے ذہن میں حاصل کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا
تو ظاہر ہے یہ عملاً توحید کا اصول ان کی زندگی میں داخل ہوتا چلا گیا ہے۔ الحمدللہ۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سوچنے، سمجھنے اور فکر کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی، اور اس صلاحیت کے نتیجے میں وہ توحید کے اصول تک پہنچ گئے تھے۔ جب آپ کو پیغمبری ملی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح طور پہ تعلیمات مل گئیں، تو پھر آپ نے باقاعدہ اپنے اس ضابطے کو، اپنی اس سوچ کو، اپنی اس فکر کو لوگوں میں رکھا، اور اسی انداز سے لوگوں کے درمیان بھی اپنی دلیلیں دیں کہ یہ سب چیزیں تو ڈوبنے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، وقتی طور کے لیے چمکتی ہیں۔ ان کو جو چمکانے والا ہے، ان کو جو چلانے والا ہے، ان کو جو پیدا کرنے والا ہے، وہ اصل حاکم ہے، وہ اصل رب ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ اور اس کے مقابلے میں جو یہ ان کی قوم میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اس سے نفرت کا اظہار انہوں نے کچھ اس طرح سے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابو جان آزر، کیا آپ بتوں کو اپنا الہ مانتے ہیں؟ میں تو آپ کو اور آپ کی پوری قوم کو بڑی گمراہی میں پاتا ہوں۔ یہ بات حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہی، اور ساتھ ہی ساتھ قوم کو بھی لیا کہ آپ بھی یہ کام کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور قوم بھی آپ کی بتوں کی پوجا کرتی ہے، تو میں تو آپ کو بڑی گمراہی میں پاتا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم کے واقعات مختلف مقامات پر قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ مختلف انداز سے حضرت ابراہیم نے مجادلے کیے ہیں، بحث و مباحثہ کیا ہے، اور عجیب قسم کے انداز آپ نے اور بڑی ہمت کے ساتھ آپ نے کام لیا ہے۔ اس میں دو واقعات جو ہیں وہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ بتوں کے تو وہ خلاف بات کرتے ہی رہتے تھے، اپنے باپ سے پہلے بات کی، اس کے بعد اور قوم کے لوگوں سے بھی بات کرتے رہے، تو ان کا چرچا اس حیثیت سے ہو گیا کہ یہ بتوں کا خلاف ہے، بتوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، بتوں کو نہیں مانتا۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ کیا کہ جب ایک موقع تھا، ایک تہوار تھا ان کا، اور بڑا تہوار تھا، اس بڑے تہوار میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ایک جگہ جمع ہو جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر کے اس تہوار کے تعلق سے، مذہبی تہوار تھا، مذہبی میلہ تھا ایک طرح کا، وہاں چلے جایا کرتے تھے۔ تو ان کا جو بت خانہ تھا وہ بت خانہ خالی ہو گیا، وہاں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم کو بھی لوگوں نے کہا کہ بھئی چلو، تو آپ نے کہا کہ میں تو ذرا میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو میں نہیں جا پاؤں گا۔ اب جب یہ سب لوگ چلے گئے اور دیکھا کہ اب یہ بت خانہ خالی ہو گیا، تو انہوں نے ڈنڈا یا کلہاڑا یا کوئی بھی ایسا ہتھیار لیا جو لے کر کے پہنچے وہاں بت خانے میں، اور تمام بتوں کو توڑ دیا۔ اور جو سب سے بڑا بت تھا، جس کو وہ لوگ مانتے تھے سب سے بڑا بت، اس کے پاس وہ کلہاڑا یا وہ ہتھیار یا وہ ڈنڈا رکھ دیا۔ اس کے بعد اپنے آرام سے جا کر کے سو گئے۔ اب جب تہوار سے فارغ ہو کر کے وہاں سے لوگ لوٹ کر کے آئے اور اپنے اس معبد میں گئے، عبادت خانے میں گئے، تو وہاں تمام برا حال دیکھا بتوں کا۔ اب اس کا چرچا ہوا کہ بھئی یہ کون کر سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے آپ ہی چونکہ ایک ایسی ہستی تھے پوری قوم کے اندر جو بتوں کی برائی کرتے رہتے تھے، تو سب کے ذہن میں یہی بات آئی کہ ابراہیم کا کام ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو لے کر کے وہاں پہنچے کہ بھئی یہ کیا؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ جو بڑا ہے ان سے پوچھو، تو سب کا بڑا ہے۔ تو یہ موقع ایسا تھا کہ یہ دلیل ایسی تھی حضرت ابراہیم کی
کہ ہر شخص کو خاموش کر دینے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو نے قرآن کریم میں اسی انداز سے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب یہ بات کہی کہ اس بڑے مجھ سے پوچھو اس نے یہ سب کیا ہوگا، تو وہ لوگ ششدر رہ گئے، اور دل میں تو ان کے بات صحیح جو تھی وہ اتر گئی، لیکن چونکہ ضد کے پکے تھے تو انہوں نے اس بات کو مان کے نہیں دیا۔ لیکن بہرحال الحمدللہ یہ موقع جو تھا ایسا پیش آیا کہ جس کے جواب میں قوم کے لوگ حضرت ابراہیم کے ساتھ کوئی بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکے کوئی سزا کے طور پہ، لیکن باہر چرچا شروع ہو گیا کہ ان کو کیسے روکا جائے۔ تو ایک مرتبہ نمرود نے حضرت ابراہیم کو بلا لیا، جب زیادہ چرچا ہوا اور محل تک سے وہ قوم سے کے اور گلی کوچوں سے بات نکل کر کے دربار تک پہنچی، تو خود حضرت ابراہیم کے باپ نے یہ قصہ آذر وہ اپنے بادشاہ کو سنایا، نمرود کو۔ نمرود نے انہیں بلا لیا اور پوچھنا شروع کیا اس نے۔ تو نمرود نے یہ پوچھا کہ بھئی تم جس کو رب کہتے ہو وہ کیا ہے، کیسا ہے؟ ہم تو انہیں پوچھتے ہیں، یہ سامنے ہیں، دیکھتے ہیں ستاروں کو، ہم سامنے دیکھتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں کہ فلاں ستارہ ایسا ہے، اور یہ جو بت جن کو ہم پوچھتے ہیں ان کو بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ ان کی شکل ایسی ایسی ہے۔ تم یہ بتا کہ تمہارا رب کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، میرا رب وہ ہے جو میں جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہ شفا دیتا ہے، اور میرا رب وہ ہے کہ جو موت دیتا ہے، جو زندگی دیتا ہے۔ تو نمرود نے حضرت ابراہیم کے سامنے ایک مقدمہ ایک انداز کا پیش کیا، یہ سوچ کر کہ حضرت ابراہیم کو لاجواب کر دے گا وہ، کہنا بھائی یہ کام جو مارنے کا کام ہے، زندگی دینے اور زندگی لینے کا اور موت کا تو کام ہے، یہ بھی میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک ایسے دو لوگوں کو بلوایا نمرود نے، جس میں سے ایک کو سزا ہونی تھی موت کی، اور دوسرے کو چھوڑا جانا تھا، جیل سے نکال دینا، قید اس کی ختم ہو جانی تھی، معاف کیا جانا تھا اس کو۔ تو اس نے یہ کیا کہ جس کو معاف کیا جانا تھا اس کو قتل کر دیا، اور جس کو قتل کیا جانا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ میں دیکھو میں بھی موت پر اور زندگی پر قادر ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں، جلا سکتا ہوں، زندگی دے سکتا ہوں کسی کو۔ تو آپ نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ اختیار تمہیں نہیں ہے، اس بحث میں نہیں پڑے۔ آپ نے ایک اور مقدمہ اس کے سامنے پیش کر دیا، یہ کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کے دیکھ لو۔ تو جب حضرت ابراہیم نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ کا اس کے سلسلے میں جواب یہ ہے، فَبُہِتَ الَّذِي کفر، وہ کافر جو تھا وہ ششدر رہ گیا اس بات، اس کے پاس اسے یہ امید نہیں تھی کہ مجھے اس طرح کا جواب مل جائے گا۔ حضرت ابراہیم نے باہر اس کو یہ جواب دیا اور لاجواب کر دیا۔ ظاہر ہے اس لاجوابی کے نتیجہ جو ہے پھر ایسے لوگوں کے پاس جو غلطی پر ہوتے ہیں اور جو یہ جان بھی جاتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں، ہمارا سوچ جو ہے صحیح نہیں ہے، لیکن مغرور ہوتے ہیں، اپنی قوت پر اتراتے ہیں، تو ان کا پھر جواب پھر وہی مار پیٹ اور سزا اور ڈرانا، یہی سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ طے کیا سب نے مل کر کے کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ آگ میں ڈالا گیا، کیسے ڈالا گیا، کیا نتیجہ نکلا، اس کی گفتگو انشاءاللہ اگلی بار اگلی قسط میں کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے رخصت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت مند رکھے اور صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔
اور پیغمبروں کے حالات سے واقف ہو کر کے ان سے ہمارے ایمان میں مضبوطی کا اس کو ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہم آمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔